میں نے بہت لوگوں کو خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے میں نے یہ دیکھا ہے، اور بہت تجربہ، بارہا تجربہ اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات اور تجربات میں۔ آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے۔ آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو؟ خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو۔ بالکل ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا۔ اب تسبیح خانے میں آنے کے بعد عید پڑھتا ہوں۔ اس کو میں نے بہت لوگوں کو بتایا اور بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے۔ میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے۔ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت، بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیں۔ فجر کے 1 گھنٹے کے بعد کیا؟ اشراق کے نفل، ٹھیک، اور اشراق سے 1 گھنٹے کے بعد چاشت کے نفل۔ دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کم از کم 4 نفل ہوتے ہیں۔ وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی ہے، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار۔ اب چاشت کی ایک رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل هو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں۔ یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح، 1 بار قل هو اللہ۔ اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام سورۃ اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لے، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لے، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی، بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون چین۔
घर में सुकून और चैन दे। और भी है पैकेज एक मेरे पास, मालदार बनने के लिए 3 अंबिया, नबी भी थे, पैगंबर भी थे, रसूल भी थे, और मालदार भी थे, और बादशाह भी थे, और किंग भी थे, और खजानों के मालिक भी थे। एक दाऊद, एक सुलेमान और एक यूसुफ सलाम, ये 3 अंबिया थे। 2 तस्बीह इखलास की पढ़ के इन अंबिया की रूहों को हदिया दिया कि मौला तू शहंशाह है, तू करीम है, तो इनको दे सकता है, हमें नहीं दे सकता, तेरे खजाने में कमी नहीं है। अच्छा, अगर बज़ाहिर मिलता नजर ना आए, छोड़ना नहीं है। क्यों? रब का भेजा हुआ मैसेज, हर मैसेज रिसीव मैसेज, मेरे अल्लाह का हर मैसेज रिसीव मैसेज है। मेरा अल्लाह का कोई मैसेज डिलीट मैसेज नहीं है। मेरा अल्लाह की हर दुआ कबूल पहुंचती है, या मेरा रब कबूलियत का उसी वक्त निजाम मकाम दिखाते हैं, या फिर नस्लों को तवंगरी दे के दिखाते हैं कि मेरे बंदे तो मायूस हो गया था। क्यों? मेरा जी ये चाहता था कि तुझे आखिरत का किंग बनाऊं, तो दुनिया का किंग बनना चाहता था। मैं तुझे आखिरत का बादशाह बनाता हूं, और आखिरत की बादशाहत चाहता है, तो ये मेरे पास निजाम है। 2 तस्बीह, अगर आज औलाद है, क्या ख्याल है मेरी नस्लें बे औलाद रहें, मेरी नस्लें वारिस न रहें, और उनके वारिस और उनकी पगें किसी और के सर पे बंधवाई जाएं। 2 तस्बीह सूरत इखलास, बे औलादों के लिए, और इन हस्तियों को हदिया करें जिनकी अंबिया कौन, हजरत ज़करिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी रूहों को हदिया करें। और ये रूहें दुआएं करती हैं, और दिल अंदर बोले कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने नस्लों के लिए रिज़्क़, इज्जत, दौलत, बरकत के फैसले कर दिए। बस दिल बोले, कितने देर कर, अब ये तेरे अपने मांगने में है, मांगने में कमी है तो दिल नहीं बोलेगा। अगर मांगेगा तो पता नहीं दिनों में या हफ्तों में, जितने में दिनों में फैसला हो जाए। वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर क्या होगा? सूरत फातिहा की आयात 7 हैं। अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की जितनी भी बरकत हैं, बरकातुम मिनस समावाति वल अर्ज, अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की सारी बरकत इसको अता कर देगा, और लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बंदा कितना मालदार है, रूहानियत की ताकत और रूहानियत में कितना आगे है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा।